ریاض بھائی مجھے ایم اے کر لینا چاہیے، کیا خیال ہے؟ میری پڑھائی ادھوری رہ گئی تھی۔ کوشش کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، پتہ نہیں پڑھائی کے ادھورے رہ میں کس پچھتاوے کا دخل ہے۔ گزشتہ 1 برس کے بارے میں وہ شرمسار ہے بھی یا نہیں، وہ اپنے فیصلوں پر اب شرمندہ بھی ہے کہ نہیں؟ پھر وہ ریاض بھائی کے ہمراہ یونیورسٹی جاتے، ڈیڈی سے اجازت لیتی اور ممی سے دعا۔ وہ جاتے وقت جتنی تلخی ہو رہی تھی، اتنی ہی تابعداری اس کی واپسی اس کی شخصیت کو مشکوک بنا رہی تھی۔ ممی ڈیڈی اس کی واپسی سے اس قدر شادان تھے کہ انہوں نے کبھی اس کی شخصیت کی اس تبدیلی پر غور کی بابت سوچا ہی نہیں۔ بیلا کو دال چاول بہت پسند ہے، دوپہر کو چنے کی دال پکا لینا۔ ممی اس کی یونیورسٹی سے واپسی سے پہلے بوکلا کر باورچی خانے کے چکر لگاتی۔ سلاد بنایا ہے کہ نہیں؟ پھر بینگن کا رائتا تمہیں کہا نہیں بیلا بینگن نہیں کھاتی، لیکن ممی نے کبھی غور نہیں کیا اس کا لاڈل، اس کی ضد، سرکشی سب کیسے ہوا ہوئی۔ وہ کس سکون سے بینگن کا رائتا الٹتی تھی اور اطمینان سے کھاتی رہتی، نہ دال کے لیے رغبت کا اظہار کرتی نہ بینگن سے اکتاہٹ کا۔ وہ واپس آ گئی تھی اور ان کی اپنی تھی بس۔ ریاض بھائی کی کینیا سے واپسی اتنی مدت بعد ہوئی تھی کہ بیلا کی شخصیت کی بدلتی تہوں کے بارے میں نہ ان کو علم تھا نہ آگہی۔ وہ ان کی بہن کی دوستی اور پیدائش سے وہ اپنی دیوار کے اس طرف اس چھوٹے سے خاندان کو آباد دیکھ رہے تھے۔ بچپن میں انہوں نے گوشی ہی کی طرح اس کی ضدیں پوری کی تھیں، اس کے نخرے اٹھائے تھے۔ وہ بہت عرصے بعد ملے تھے۔ آپ شاید وہ بڑی ہو گئی ہے اور بردبار بس، لیکن یہ گوشی تھی جو جانتی تھی کہ وہ واپس بھی آ گئی ہے، ضدی بھی نہیں رہی، بردبار بھی ہو گئی ہے، لیکن کیوں؟ جب عدالت نے ان کے گھر کے تالے کھولے اور متعلقہ سامان اس کی تحویل میں دیا تو گوشی کو گمان گزرا وہ ہسٹیرک ہو جائے گی، چیخیں مار مار کر رو دے گی، گھر کی ایک ایک چیز سے لپٹ کر پاگلوں کی طرح بیان کرے گی، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ دھول اور مٹی سے اٹے گھر میں اس نے سکون سے قدم رکھا، جیسے یہاں کوئی نئی بات تھی ہی نہیں، جیسے یہاں اس کا سرمایہ کبھی لٹا ہی نہیں تھا۔ پھر اس نے سکون سے اپنا وکیل صاحب سے پوچھا، پاپا کا وہ پارٹنر جس نے فراڈ کیا اب کہاں ہے؟ ایسے لوگ کہاں ہوتے ہیں بی بی؟ جیل میں؟ کیا اسے معاف نہیں کیا جا سکتا؟ اگر میں اسے معاف کرنا چاہوں؟ نہیں بی بی، یہ تو اسٹیٹ کا مقدمہ ہے، آپ تو اس مقدمے میں پارٹی بھی نہیں بنی، اور اگر ایسے لوگوں پر رحم کھایا جاتا رہے تو قانون، مقدمے، عدالت، فیصلے سب بیہودہ باتیں بن جائیں گی۔ انہوں نے فائل بند کر دی، چیزوں کی سپردگی کی رپورٹ وصول کر لی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں آپ کے والد صاحب کا پرانا قانونی وکیل ہوں اور آپ کا خادم، آپ کو جس طرح بھی ضرورت ہو میں ہر طرح حاضر ہوں۔ بہت بہت شکریہ انکل۔ اس کے لہجے میں وہی اطمینان اور سکون تھا۔ پھر وکیل صاحب، مینیجر صاحب چلے گئے۔ گرد اور مٹی سے بھرے گھر، اس کی بیک گراؤنڈ پر کھڑے لوگ، اس کے اپنے، اس کے بہت نزدیک لیکن پتہ نہیں کتنی دور۔ اگر آپ کی اجازت ہو ڈیڈی میں اس گھر میں رہ لوں؟ کیوں نہیں؟ ڈیڈی نے بے ساختگی میں کہا، دونوں گھر تمہارے لیے ہیں، جہاں تم خوش رہو، تمہیں اطمینان ہو۔ وہ اکیلی بیٹھی رہی، باری باری صاحب واپس چلے گی۔ کوشی نے سست قدموں اور مری مری چال سے سوچا تھا اس کو ضرور روکے گی، وہ کبھی اس کے بغیر اس گھر میں رہی نہیں تھی، اس کو تو 2 پل بھی اکیلے بیٹھنا دوبر ہوتا۔ وہ بہانوں 100 دفعہ ان کے گھر کے چکر لگا لیتی اور 1000 دفعہ اسے بلاتی تھی۔ وہ دروازے تک چلی گئی اور بیلا نے نہ پکارا۔ کوشی نے اس کی مدد کے لیے، صفائی کروانے کے لیے جن افراد کو روانہ کیا تھا، اس نے انہیں بھی واپس کر دیا۔ اب شاید وہ بہت بڑی ہو گئی، اسے کسی کی ضرورت نہیں رہی، کوشی نے جل کر سوچا تھا، لیکن اس کی ذات کی بے چینی کم نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں وہ وہاں کیا کہہ رہی ہے، کہیں وہ اکیلے بیٹھ کر چپکے چپکے رو نہ رہی ہو، کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے۔ رات کو ڈیڈی سے واپس لینے گئی گوشی جلے پیر کی بلی کی طرح صحن میں تڑپتے پھر رہی تھی۔ اس کا خیال تھا وہ ڈیڈی کے ساتھ بحث کرے گی اور ان کے گھر رہنے کی بجائے اکیلے گھر میں رہنے کو ترجیح دینے کے دلائل دے گی، لیکن وہ ان کا کہنا مان کر سکون سے ان کے ساتھ چل پڑی، اور گوشی نے دیکھا نہ وہ روئی تھی، نہ اس کا چہرہ سور تھا، نہ اس پر کوئی عصیت طاری تھی، صرف اس نے اپنا کمرہ ٹھیک کیا اور فائلیں پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ آخر وہ اپنے تزکیہ نفس کے کن مراحل سے گزری تھی، اس نے اپنی ذات کو کن بڑے امتحانوں سے گزار کر اتنی جلا دی ہے، کسی نے اس کو کندن بنا ڈالا ہے، کون ہے جو آئے اور ان سوالوں کا جواب دے کہ اس نے تو ایک چپ تاری کر لی تھی۔ پھر کیمپس سے واپسی پر وہ کھانا کھا کر گھر چلی جاتی، کوئی آواز دیتا تو تابعداری سے اتر آتی، ورنہ تنہا بیٹھ کر جانے کون سی ریاستیں حاصل کرتی رہتی۔ آپ کو بیلا عجیب نہیں لگتی ریاض بھائی؟ وہ صوفے میں اور بار میں بیک وقت کرتے۔ عجیب کیوں بھائی؟ اس نے لاپرواہی سے پوچھا۔ وہ بہت بدل گئی، اس نے خفگی سے کہا، اس کا سب کچھ بدل گیا ہے، کہ اسے بدلنا نہیں چاہیے تھا؟ ریاض بھائی نے حیرت سے اس کو دیکھا، اس کے ماں باپ، اس کا گھر، اس کا شہر، اس کے دوست ساتھی، ہر چیز تبدیل ہو گئی تھی، وہ نہ بدلتی، لیکن یہ سب کچھ اس نے اپنے ضد سے تبدیل کیا تھا، اس کو سب منع کر رہے تھے، اس نے اچھا کیا، یہی دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ وہ سال بھر ان حالات سے دور رہی، اسی لیے اب اسے صبر آ گیا ہے،
وہ آپ کسی سے پیار نہیں کرتی، اسے ہم میں سے کسی کی ضرورت نہیں۔ ارے ریاض بھائی کو بے ساختہ ہنسی آئی، انہیں باہر اٹھا کر دور پھینک دیا۔ لیکن میں جو کرتا ہوں تم سے پیار، اور وہ موٹو بھی وہ کرتا ہے کہ نہیں؟ وہ شرارت سے ہنس رہے تھے۔ وہ ہلکا سا سور پڑ گئی، اسے تو کوئی دلچسپی نہیں، اس نے تو مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا۔ او ہو، تو یہ بات ہے؟ انہیں گرا ہوا بار دوبارہ اٹھا لیا۔ میں کہوں گا اسے کہ بھائی ہماری گوشی سے اس کی منگیتر کی باتیں کیا کرو، وہ دوبارہ غرق ہو گئی۔ وہ خود کو بیلنس کر رہی ہے، گوشی خوشیاں اس کو ملیں بھی اور بچھڑتی بھی رہیں۔ اب اگر وہ خود کو رحم کسی کیفیت میں غرق رکھے اور ایک ہی بات کا رونا روئے تو گزارا کیسے ہوگا؟ وہ چپ سی رہ گئی۔ سب باتیں اپنی جگہ درست، لیکن وہ لوگوں کو کیوں کر سمجھائے کہ اس کا اور بیلا کا تعلق رسم میں دنیا داری ایسا نہیں تھا۔ وہ تو سو نہیں سکتی تھی جب تک دن بھر کی روداد اسے سنا نہ لیتی۔ وہ جانتی تھی اب بھی وہ اسی لیے جاگے جا رہی ہے کہ اس نے اپنے دل میں کوئی پہاڑ جیسا راز چھپا رکھا ہے۔ بیلا واپس آئی تو مسلسل ضبط کی وجہ سے خود سے بلند اور بہت برتر لگ رہی تھی، جیسے وہ آہستہ آہستہ بہت دور جا رہی۔ خدا جانے اسے سپر مین بننے کا شوق کیوں چڑھا ہے، لیکن وہ جانتی تھی وہ جہاں بھی جائے گی اس سے زیادہ دور نہیں جا سکتی۔ ایک دن اسے پلٹ کر آنا ہی پڑے گا، لیکن بس گوشی کو صرف اس دن اس کی واپسی کا انتظار تھا۔ اب وہ لڑکی سی نہیں رہی تھی، اور ریاض بھائی اور ڈیڈی سے بات نہیں کرتی تو دفتر کی فائل کی، بزنس کی اور دنیا جیسے کوئی رونا ہی نہیں۔ آدھا دن کیمپس اور آدھا دن گھر سے ملحقہ دفتر میں گزار کر وہ رات کو سونے کے لیے گھر آتی تو باقی وقت دفتر کی اور فائلوں کو سمجھنے کے ڈیڈی کے کان کھاتی رہتی۔ ان کے سابقہ مینیجر 1 سال کی طویل بے روزگاری کے بعد حال ہی میں کسی کمپنی سے وابستہ ہوئے تھے۔ مالک کی وفات سے جیسے دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا تھا، اور بیلا کے ساتھ کام کرنے پر خود کو آمادہ نہیں کر پائے تھے۔ انہیں بیلا کی واپسی کا سنا تو اسے ملنے آئے، مقدمہ جیتنے کی مبارکباد دے کر اور کام نہ کر سکنے کی معذرت کر کے چلے گئے۔ ریاض بھائی کی چھٹی ختم ہو رہی تھی، وہ اس سے زیادہ عرصہ رہ بھی نہیں سکتے تھے، اور آفس کی جتنی فائل وہ کھول سکتے تھے انہیں دفتر چالو کرنے کے لیے شروع کر ہی دی تھی۔ لیکن دفتر کو بہر کیف ایک باقاعدہ مینیجر کی ضرورت تھی۔ کچھ سابقہ لوگ جو ابھی تک بے روزگار تھے بحال ہو گئے، جن 8-10 لوگوں کی مزید ضرورت تھی ان کی تقرری مینیجر کے بعد کی جا سکتی تھی۔ اب بہر کیف اس کے پاس ایک ذمہ داری کی جانب آ گئی تھی۔ اس نے پہلے پہل پاپا کی کرسی سنبھالی تو اسے بہت عجیب لگا، لیکن بہر کیف یہ دنیا ہے، اس نے سوچا، اور اس کو اسی طرح چلنا ہے، اور یہ بڑی سستی سی جذباتیت ہوگی اگر وہ کمرہ بدلے یا کرسی بدلے۔ ہاں، دنیا والوں کے سامنے سے بہادری بند کرے نا، اور ویسے بھی اب تو بہادری کے بڑے ڈھول کو بجانے کی عادت سی پڑ گئی تھی۔ اس سے ہمیشہ یہی توقع کی جاتی رہی ہے کہ وہ بہادر بن کر دکھائے۔ ہاں، ایک شخص جو ہر آزمائش میں اس کی بہادری آزمانے اٹھ کھڑا ہوتا تھا، وہ شخص کے تصور نے پھر اس کی آنکھیں نم کر دی۔ اب جیسے اس کو امتحانوں میں پڑھنے کی عادت سی ہو گئی تھی، اس نے غیر مرئی سی کنکر آنکھوں کو رگڑ کر پھینک دیا۔ سامنے آویزاں سنہری کلاک بار وقت اسے اپنے ہونے کا ساتھ دلاتا رہتا تھا۔ یہ صبح کے 10 بجے ہیں، اب دوپہر کے 2:30 بج گئے ہیں، شام کے 6:45 بج چکے ہیں۔ بیبے نے صبح 10 بجے کی چائے پیتے ہوئے میرے بارے میں کیا سوچا ہوگا کہ میں دھوکے باز سی فراڈ تھی۔ ان سب کو جل دے کر نکل آئی اور آ کر ان سے معذرت کے 2 لفظ بھی تحریر نہیں کیے، لیکن وہ ہان گل سے جھگڑتے وقت ضرور اس کی ڈھال بن جاتی ہوں گی۔ لیکن وہ شخص ہاں جو اس کی لیڈری چمکانے والی عادت سے تنگ پڑ چکا تھا، اپنی اسٹڈی میں بند ہمیشہ اس کے خلاف سوچتا ہوگا کہ وہ ابھی ایک لڑکی تھی جو کڑی میں اس غرض سے آئی تھی کہ کوئی انقلاب لائے گی۔ دوپہر کے 2:30 بجے کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں بند خوب اس کو برا بلا کہتا ہوگا۔ اس کے گلے میں پھر کوئی گولا سا اٹک گیا۔ اس وقت شام کے 6:45 بجے تھے۔ آہستہ آہستہ ڈائننگ ہال میں جمع ہونے والوں کو یہ یاد بھی نہیں رہا ہوگا کہ ایک مستقل طور پر آباد رہنے والی کرسی اب خالی پڑی ہے۔ ہاں، ایک شخص تھا جو اس کے لیے گھڑی دیکھتا تھا، جس کا منتظر تھا، لیکن اب وقت اور زمانے کے کیسے آزاد ہو چکا ہوگا۔ اس ڈوبتی شام میں جب گھر ہی میں سردی اور اندھیرا بڑھتا جا رہا ہوگا تو کیا 2.5-3 ماہ کا یہ وقفہ ان کو ایک لڑکی کے بھلا دینے کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ کیا واقعی وہ اتنی غیر رحم ہے کہ اس کو بھلا دینا بالکل آسان ہے؟ اس کا جی چاہا وہ کسی کو کچھ سنائے کچھ کہے، لیکن ہمیشہ کی طرح جرأت کے اعلیٰ ترین اعزازات دے کر اس کو پیڈسٹل پر بٹھا دیا گیا ہے، لہٰذا اب اسے اپنے آنسو بھی خود ہی خشک کرنے ہوں گے۔ کون اس کی مدد کو آئے گا سوائے کاروباری معاملات کے؟ ریاض بھائی کو جانا تھا، اور جانے سے پہلے ایڈمنسٹریشن کے سارے سبق گو کر پلا دینا چاہتے تھے۔ بزنس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی دونوں آنکھیں کھلی رکھو۔ ویسے تو دنیا میں آنکھیں کھول کر جینا پڑتا ہے، اور جب ضرورت پڑے آنکھیں ماتھے پر رکھ لو۔ جب کسی فائل کے بارے میں فیصلہ کرو تو آس پاس کی ہر چیز کو بلا دو۔ جب تک کاغذ کا ایک ایک لفظ نہ پڑھ لو ہرگز دستخط نہ کرو، خواہ وہ تمہارا نکاح نامہ ہی کیوں نہ ہو۔ کسی پر اعتماد مت کرو، لیکن ہر شخص کو یہ یقین دلا دو کہ وہ آخری شخص ہے جس پر تم یقین رکھتی ہو۔ اس کا مطلب بزنس کا دوسرا نام منافقت ہے، اور منافقت کی زندگی وہ گزار نہیں سکتی۔ اس نے حتمی لہجے میں سوچا، لیکن اب جو بھی فیصلہ اس نے کر لیا تھا اس پر بہر کیف اس کو عمل کر کے دکھانا تھا۔
रात की खामोशी में वो बिस्तर पर पड़ी कोशी को रश से देखती जो बेखबर नींद सोती थी। इसकी जिंदगी में ना पछतावे थे, ना दुख, ना राजमलाल। इसे मिलने की खुशी थी, ना बिछड़ने का हो। रियाज भाई और डैडी ने बताया था इसने गड़ी में क्याम के दौरान एक बहुत माकूल आदमी से इसकी मंगनी हो गई थी, जिसका ताल्लुक भी उनकी बिजनेस बरादरी से था। इसने कोशी को अपने मंगेतर के लिए तड़पते देखा था। नाम चलते हैं 2-2.5 माह की तैयारी के बाद उनकी शादी हो जाती और बस कितनी काबिल रश जिंदगी गैर महसूस तरीके पर इसको एहसास हुआ। इसकी आंखों से कोई गीली गीली चीज नजर टपक रही है। किसी ऐसे शख्स से अलहदा होना कितना तकलीफ दे है, जबकि आप खुद को भी सारी उम्र यही यकीन दिलाते रहे कि वो शख्स कभी आपके लिए इतना अहम नहीं कि आप इसे बिछड़ कर आंसू बहाएं। और कौन जाने यही मुनाफत है या इज्जत नफ्स पर चलने वाला सीधा रास्ता। इसने पिछले आंसू पहुंचे तो आगे बह जाने वाले आंसू ने आंखें और चेहरा तर कर दिया। इतने अफसोस की बात है बेला रानी, इसने खुद को बड़े लाड़ से तनबीह करने की कोशिश की। रात के इस पहर में 16 साल की लड़कियों की तरह किसी ऐसे शख्स के लिए आंसू बहाना जो अपने गर्म और आरामदेह कमरे में चैन की नींद सो रहा होगा। बेला बेला गोशी से तवातर से पुकारती झंझोड़ रही थी। मुझे आप किसी को याद नहीं करना चाहिए। इसने खामोशी से उठकर अपना थका हुआ सर दिन भर की मशक्कत करते बाजों पर टिका लिया। बेला प्लीज क्या हुआ है? गोशी नंगे पांव और आसान सी खड़ी थी। बेला शर्मिंदा सी हो गई। वो पता नहीं कितना रोई थी और कितनी देर से रो रही थी। सॉरी गोशी, मैंने कोई फजूल सा ख्वाब देखा था। क्या देखा था तुमने ख्वाब में? वह खामोश होकर इसके पास है बैठी। तुम नहीं नहीं कर रही थी। मैं खुद को समझा रही थी गोशी कि मुझे रोना नहीं चाहिए। गोशी ने चिढ़कर इसकी तरफ था। इसका गुस्सा ढका छुपा नहीं था, इसलिए इसने झुंझुलाकर कह दिया, तुम क्या छुपा रही हो बेला? और क्यों? मैं क्यों छुपाऊंगी और क्यों? इसने बेसाख्तगी में ही जवाब दिया। गोशी चुप सी रह गई। ठीक है, अगर तुम समझती हो तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना चाहिए तो ये भी ठीक है। इसने इसको करते और उठते देखा। बात यह है गोशी, इसने इत्मीनान से कहना चाहा, मैं जहाँ रहती थी इस इलाके में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। वहाँ के सरदार के बड़े भाई अचानक फौत हो गए। जिससे मैंने सफ़र किया था ना, उसने सरदार के बड़े भाई तो फिर सरदार तो वो खुद हुए। हाँ, वो चाहिए एक लंबी कहानी। वो रूह पूछते अचानक सामने पे ख़त्म भी होगी। क्या तुम उनसे मोहब्बत करती? नहीं, लेकिन हाँ नहीं भी और हाँ भी। मेरा मतलब मैं मोहब्बत तो करती थी, लेकिन इस तरह तुम्हारा मतलब था। जिस तरह मेरा मतलब था इस तरह तुम किससे मोहब्बत करती थी? इसने एकदम गोशी की कतई संजीदा और संगीन सी आंखों को देखा। अरे ये तो वही थी, इसकी सारी उम्र की दोस्त, बेझिझक कूद जाने वाली, बेधड़क दखल देने वाली, जो इसकी अथाह को पहचानती थी, उसके अंदर झांकना जानती थी। और इससे ज्यादा कौन इसको पहचान सकता और इससे बचकर भागा भी कहाँ जा सकता था। इसने फरार के बहुत से रास्ते सुने लेकिन थे अब हर रास्ते पर एक रुकावट थी। इसकी दोस्ताना सी तेज और ज़हीन नजरें इसके चेहरे पर गड़ी थी। आप शायद बचना मुश्किल था, खाली रास्ता कहीं भी नहीं था। हाँ बेला, मुझे तुम्हारी वापसी का इंतजार था। मुझे पता था ये रास्ते मेरी तरफ जरूर आएंगे। वो एक शख्स था। इसने आशिकी से कहना चाहा, जाहिर है बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये रोना धोना क्यों? दरअसल चाहकर कहना चाहा, पता नहीं ये कितना मुश्किल काम है, लेकिन दरअसल इसको मुझसे कोई हाथ दिलचस्पी भी क्यों? ये तुमने कैसे अंदाजा लगाया? क्योंकि इसने इससे मुख्तलिफ और कोई बात कभी की नहीं। यही कही थी कि इसे तुमसे दिलचस्पी नहीं। नहीं, ये भी नहीं, मगर क्या? सेल्फ पिटी। अगर इसे तुमसे मोहब्बत नहीं तो तुम इसके लिए क्यों रो रही हो? इत्तेफाक से इस वक्त मैं खुद को यही वाली बात समझाई थी। गोशी वो कस आ गई। लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं समझाई जो तुम समझी हो। क्या इसे पता है तुम कहाँ रहती हो? नहीं। इससे मिलकर आई हो? नहीं। बताकर? नहीं। तुम हमेशा इस तरह अफरार हासिल करती हो। तुम नरगिसियत का शिकार हो तो नहीं? तुम्हें ये सोच सोच कर मजा आता होगा कि लोग तुम्हारे लिए कैसे तड़पते हैं। बकवास मत करो। अच्छा नहीं कहती। वो अपने बिस्तर पर वापस चली गई। अनार के जख्म बड़े कारी होते हैं और इसका दर्द 2-4 दिन के लिए नहीं, उम्र भर के लिए होता है। सोच लेना बेला, फिर आखिरी फैसला करना। कोशी ये इत्मीनान ने कल करके लेट गई थी, लेकिन बेला को बेचैन कर गई। सो ये आखिरी रात थी जो उसने रोकर काटी। आइंदा इससे रोना नहीं है। आंसू जैसा कीमती सरमाया यूं दांव पर लगाने के लिए नहीं होता। इस वक्त घड़ी के पुरसुकून वसी कमरे में सोने वाले के लिए आंसू बहाना हमाकत ही तो थी। और जाने इससे बार बार ऐसी हमाकतें क्यों सरजद हुई थी। इसने फिर खुद को काम में गुम कर लिया। डायरी रजिस्टर निकाल कर इसने पुरानी पुरानी चिट्ठियों के जवाब लिखवाए, डिस्पैच शुदा लेटर्स के रिमाइंडर्स रवाना किए और दफ्तर को बाकायदा दफ्तर बनाकर इसने अपनी जिंदगी बाप के रास्ते ही के लिए वक्फ कर दी। इस दिन इन लोगों का दफ्तर का मैनेजर तलाश करना था। ये बेरोजगारी की हद थी कि एक बेहद मोटी फाइल इसकी मेज पर आज के इंटरव्यू के लिए तैयार हो गई। डैडी किसी जरूरी काम से इन दिनों अपने ऑफिस में मसरूफ थे। रियाज भाई ने हाथ लापरवाही से इस्लामाबाद रवाना हो गए। उन्हें फॉरेन ऑफिस के मुतालिक कोई काम था, वो ना भी जाते, लेकिन जाने से पहले उन्होंने बेला से साफ साफ कह दिया था, अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने की आदत डालो। उंगली पकड़कर बुजदिल चलते हैं या बच्चे? तुम बच्चा हो ना बुजदिल। धोखा तो कोई भी खा सकता है, मैं भी और तुम भी। बेहतर होगा अपनी सलाहियतों पर भरोसा करो। नुकसान उठाने की आदत डालोगी तो फायदे में भी मजा आएगा।
ریاض بھائی دشمن نہیں تھے، وہ فیصلہ بھی ٹھیک ہی کرتے تھے، اسے دشمنوں کے درمیان گزاری بہت سی شاموں میں سے دوستوں کو تلاش کرنا تھا۔ اس نے موٹی سی فائل کھولی، اس پہ کچھ نہیں تو 60-70 درخواستیں بایو ڈیٹا موجود تھی۔ ان سب کو آج میں تو نمٹانا ناممکن تھا۔ اس نے ریاض بھائی کی پہلی نصیحت یا قلم رد کر رکھی تھی۔ اس نے فائل کو کھولا تھا، نہ پڑھنے کی زحمت دی، شاید آہستہ آہستہ وہ عادی ہو گیا، لیکن فی الحال تو اسے شدید کوفت ہوتی، نام ولدیت سنے پہ داعش ڈومی سے وہ اتنی موٹی فائل کی ایسی بےہودہ باتیں کہاں تک پڑھے۔ ہاں، انٹرویو دینے والے آئیں گے تو ان کا صفحہ بھی تفصیل سے پڑھ لے گی۔ پرویز رحیم ولد رحیم سنِ پیدائش 1900 فلاں، سابقہ تجربات اور ڈگریوں کا ڈھیر۔ اس نے پرویز رحیم کو بلا لیا اور انٹرویو کرنے لگی۔ دوست اور دشمن کو بیعت کر تو تمیز کرنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن صرف ایک صفحے پر لکھی رویداد اور التجا کرتی نظروں سے کیا دیکھے اور کیسے پہچانے۔ دلدار علی عبداللطیف عوان محمد اسلم 15-20 منٹ کے اس انٹرویو کے شروع والے حصے میں ہی اس نے ٹکا ڈالا۔ غیر معمولی صلاحیتوں والے نوجوانوں کی کمی نہیں اور بے روزگاری عام میں چودھری سعید۔ اس نے فائل کی سٹی اور نیا صفحہ پڑھنے لگی۔ چپراسی کی ہمراہی میں آنے والے نئے امیدوار نے لمحہ بھر کے لیے اس کو ساکن کر دیا۔ پتہ نہیں زمین اپنی جگہ سے سرک گئی یا آسمان کی گردشوں میں کوئی انقلاب آ گیا، یا رات کی بے خوابیوں میں دیکھے جانے والے ایک بے رب تصور نے کسی زندہ خواب کی شکل اختیار کر لی۔ وہ کشاں دروازے سے چلتا آ رہا تھا، اس کا اٹھا ایک ایک قدم اس کے جیسے اس کے دماغ اور اعصاب پر دھمک کی طرح باز رہا تھا۔ دھم دھم دھم۔ اور نظریں اٹھا کر دیکھے، اپنی نگاہوں پر یقین کر لے یا بیچینی کے اس لمحے کو آنے والے سفر کی گھر سے ہٹے جوتوں پر نظریں جمائے جمائے ٹال جائے۔ اس نے کرسی کی سیٹی اجازت بھی چاہی اور بیٹھ بھی گیا۔ وہ وہیں تھی، اسی طرح دونوں ہاتھوں کی انگلیاں الجھائے، بے سبب اور بے طرح دھڑکتے دل کو ٹپٹ کر قابو میں کرنے کی کوشش میں مگن۔ نہ اس نے مخاطب کی طرف دوسری نظر پھینکنے کی جسارت کی تھی، نہ فائل پر دھرے کاغذ کو اسے دوسری مرتبہ دیکھنے کی جرات۔ وہ جنبش کا خطرہ مول لینے کو بھی تیار نہیں تھی۔ جانے یہ طلسم قدا کس نے بنایا تھا اور کب ٹوٹ جائے۔ کب کا سینے میں اٹکا ہوا ایک دبا دبا سانس آہستگی سے اس کے پھیپھڑوں سے آزاد ہوا۔ ہوش میں آ گئیں آپ؟ بلا شبہ یہ لہجہ اجنبی تھا، نہ اندازے کا تھا۔ وہ دل چیرتا ہوا طنزیہ لہجہ اور لہجے کا ساتھ نہ دیتی مسکراتی آنکھیں، آپس میں الجھی انگلیاں ہلکے سے لرز گئی۔ میں آپ کی تلاش میں بہت دور سے ہوں، امید ہے آپ نظر کرم کریں گی۔ وہ طنز اڑاتا سا مسکراتا لہجہ مؤدب انداز میں اس کی طرف جھکا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس جاب کے لیے مجھ سے بہتر آدمی آپ کو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے رجب دین کتنی دیر بعد اس کی حلق سے مرے انداز میں خدا تم جاؤ۔ وہ خاموشی سے جیسے چپراسی کے دروازے کی طرف بڑھتے قدموں کو گنتی رہی، 1 2 3، پھر باقی امیدوار اور ان دونوں کے درمیان بڑا سا چوبی دروازہ حائل ہو گیا۔ ایک طویل اور پراسرار سے گہرے سکوت کے درمیان وہ اس کی گھراؤ کرتی نظروں سے بچنے کے جتن کرتی وہ کھلاتی رہی۔ کیسے آیا؟ اس طویل الجھن سے بچ نکلنے کا صرف یہی سرا اس کے ہاتھ لگا۔ آپ نوکریاں بانٹ رہے ہیں، ہم نے سوچا لگے ہاتھ تو ہم بھی گنگا میں ہاتھ ڈولیں۔ آپ تو خود نوکریاں بانٹتے ہیں۔ اس نے میز کی شفاف سطح سے نظریں اٹھائے بغیر پوچھا، آپ نوکری کا کیا کریں گے؟ یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ اور سب لوگ کیسے؟ کتنی دیر سے روکتے روکتے اس کے اندر سے نکلا، آپ کی بلا سے۔ انہوں نے کرسی کی سیٹ پر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، باہر جتنے بھی امیدوار ہیں ان میں سے مجھ سے زیادہ مستحق اور کوئی نہیں ہو سکتا، اجازت چاہوں گا۔ وہ آئے بھی، بیٹھے بھی اور چلے بھی گئے، اسے اس طرح حیران اور ساکت چھوڑ کر جیسے رات کی اولین نیند میں کوئی ادھورا سا کچا خواب دیکھے۔ وہ اپنا کوئی پتہ نشان چھوڑ کر نہیں آئی تھی۔ پتہ نہیں اس شخص کو ان رستوں کی نشاندہی کس نے دی۔ رجب دین میکانیکی انداز میں دوسرا امیدوار لے آئے، شاید یہ اصلی چودھری سعید تھا یا کوئی اور تھا۔ اس نے بے ربط میں خبر ذہن جیسے کسی ایک نقطے پر مرکوز ہونے سے قاصر رہ گیا۔ بیبے کے پاس اس کا پتہ تھا یا نہیں تھا؟ کبھی اس نے بندیال کو تفصیل سے اپنے بارے میں بتایا تھا، یا انہوں نے اپنی موت سے پہلے دانیال خان کو کچھ بتایا ہوگا؟ یا جذبہ دل اور اس کی کشش وغیرہ جیسی بےہودہ باتوں میں کوئی حقیقت ہے؟ اس کا دل کسی دلیل پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ سکون سے بیٹھ کر تجزیہ کرنے کا وقت اور جانے میں ہی نکل گیا۔ اگلا امیدوار منتظر تھا، آنکھیں جھکائے لیکن سر اٹھائے کہ بیگم صاحبہ سوالوں کا سلسلہ شروع کرے اور روزگار اور بے روزگاری کے چکر سے آزاد ہو پائے۔ اس نے ساری ذہنی صلاحیتوں کو جمع کرنے کی کوشش کی، لیکن ذہن جیسے سویا سویا ناکارہ اور بیکار سا ہو گیا۔ اچھل کر حلق میں آ کر دھڑکنے والا دل ابھی تک ہموار نہیں ہوا تھا، اور اب تو ذہن اس یقین اور بے یقینی کی کیفیت سے گزر رہا تھا کہ آیا اس نے حقیقت میں کچھ دیکھا بھی تھا یا نہیں۔ اس کا دل چاہا وہ انٹرویو چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے صاحب کو بھول بھا جائے، انٹرویو کو ریاض بھائی کے تک اٹھا رکھے کہ اس کا نیم ہاپیدہ سا ذہن غلط اور درست فیصلہ کرنے میں ناکام جا تھا۔ وہ معذرت کر کے اٹھی، ملک کیا غسلخانے میں پانی کے بہت سے چھینٹے اس نے اپنے چہرے پر ڈالے۔ تولیے سے منہ خشک کرتے اس نے خود سے کہا، یہ بچگانہ پانا ہے، اور جب سال بھر اس نے ساکھ کے شعلوں سے اپنا دامن بچائے رکھا تو برف کے تودوں میں جلسانے میں کیا تشنہ نشمندی ہوگی۔
ایک گرم چائے کی پیالی امیدوار کو دے کر اور ایک اپنی پی کر اس نے عارضی طور پر خود کو ہموار کر لیا، پھر وہ بظاہر اطمینان سے انٹرویو کے شغل میں مصروف ہو گئی کہ 2 بجے اس کو چیف اکاؤنٹنٹ کی چٹھی موصول ہوئی جس پر لکھا تھا آپ کو لنچ پر بلوایا جا رہا ہے، امیدواران کو کل بلوا لیجیے، ایسا ہوتا رہتا ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اس نے حیرت سے دیکھا، صبح سے انتظار میں بیٹھے امیدواران کو کل پھر بلوا لیا جائے، کیا زندگی میں ان کو کوئی کام نہیں کرنا سوائے کہ تار ملا کر لگ جانے کے؟ اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا، مجید صاحب اپنی جان سے معذرت کر کے انہیں رخصت کرتے، اور شاید ایسا ہی ہوتا رہتا کہ انہیں برا نہیں نہ، وہ حیرت افسوس سے دیکھتی رہ گئی اور لوگ ایک ایک کر کے رخصت ہوتے گئے۔ وہ کھانے پر جانے کو ٹالنا ہی چاہتی تھی اور جانتی تھی کہ کوشش کو پکڑ ڈالے گی، چہرے کی گرمی ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی اور شیشہ بتا رہا تھا کہ اس پر گزری ساری واردات حرف بہ حرف اس کے چہرے پر لکھی ہے۔ اس نے تھوڑا سا منہ اور دھویا، وہ گوشی سے خوفزدہ تھی کیونکہ وہ جان جائے گی لیکن منہ سے کچھ نہیں کہے گی۔ ایک اور پیغام کھانے کے سلسلے میں اس وقت موصول ہوا جب وہ غسل خانے کے شیشے کے سامنے کھڑی اپنے چہرے پر لکھی داستان کھرچ رہی تھی۔ اب اسے جانا ہی ہوگا۔ پہلے وہ دیوار کی اس طرف سٹول رکھ کر دوسری طرف چھلانگ لگا جاتی تھی، لیکن اب اسی دیوار میں شگاف ڈال کر ایک عارضی دروازہ بنا دیا گیا تھا تاکہ سڑک پر جائے بغیر اندر ہی اندر تعلق رکھا جا سکے۔ وہ برآمدے میں پہنچی تو کھانے والے کمرے میں شور سا برپا تھا۔ یقیناً ریاض بھائی اس کے ساتھ دھوکہ دہی کی واردات کر کے فوراً نافذ نہیں گئے تھے تاکہ اسے ان تمام جھمیلوں سے تنہا ہی نمٹنا پڑے، اس لیے لنچ پر اس قدر زور دیا جا رہا ہے۔ ریاض بھائی سے اچھی طرح نمٹنے کے لیے اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا، اپنی جگہ پتھر ہو گئی، سارے جسم سے خون جمع ہو کر اس کے چہرے پر ٹھاٹھے مارنے لگا، تپتا ہوا سرخ چہرہ جیسے گڑی کے آتش دان میں سلگنے والے انگارے ہیں۔ اگر گڑی سے کوئی چیتا کر گوشی کے برابر والی کرسی پر بیٹھا ہنس رہا ہوتا تو اسے اتنی حیرت نہ ہوتی، لیکن وہ چیتا نہیں تھا اور یہ دن دہاڑے تصور کی دنیا میں دیکھے جانے والے ڈے ڈریمز بھی نہیں تھے۔ السلام علیکم، اس نے بہت دیر پہلے کہا تھا کہ اس کے احترام میں جب سے مودب کھڑے بھی تھے۔ بیٹھو نا بیٹی، ڈیڈی نے پلٹ کر اس کی تنبیہ سے دیکھا۔ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ ہوش میں آ گئی تھی اور اس کو ہوش و حواس سے بیگانہ کرنے والا شخص بڑے اطمینان سے اس کے اعصاب کھے کر اپنی کرسی سنبھال چکا تھا۔ تم نے خان صاحب کو کھانے پر اتنی دیر کر، بھائی صاحب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ڈیڈی کے لہجے کی شفقت اور جھڑک دونوں ہی پاپا جیسی تھی اور اس کی ان کو ہمیشہ عادت سی ہو گئی تھی۔ سوری ڈیڈی، اس نے متم سے لہجے میں کہا۔ ڈیڈی، بیلا کا انٹرویو تھا نا آج؟ گوشی کے چہرے کی سنجیدگی بحال کر کے ذرا سا سر باہر نکلا۔ بیلا، تم دانیال بھائی سے کیوں نہیں ملی؟ وہ جھیم سی گئی، جیسے مدتوں ان کے درمیان رہتے رہے اور جیسے وہ ان کے گھر ہی کے فرد تھے اور ابھی کئی چھٹی گزار کر واپس آئی تھی۔ میں ملی ہوں، السلام علیکم۔ وہ سکون سے کرسی پر بیٹھتے، مسکراتی آنکھوں اور طمانینت سے مسکراتے چہرے کے ساتھ صبح کے مقابلے میں بالکل تازہ دم اور شاش بشاش تھی، جیسے واقعی ان کا گھر تھا اور یہاں کچھ بھی اجنبی تھا۔ ہم تو ہمیشہ دانیال خان کے ممنون رہے ہیں۔ ڈیڈی نے ڈونگے ان کی طرف بڑھائے۔ یہ دانیال خان ہی تھے جو تمہاری خیریت کی اطلاع ہم تک پہنچاتے رہے، تمہارے بھیجے ہوئے تحائف لاتے اور تمہارے پیغامات۔ اگر دانیال خان اتنی محنت نہ کرتے تو اتنی آسانی سے تمہارا کاروبار واپس بھی نہ ملتا۔ اس کا منہ حیرت سے کھلا تھا لیکن زبردستی ان سے بند کر لیا۔ ان کے چہرے پر خفت ہی نہ شرمندگی، جیسے اس میز پر کس نے کوئی غلط بیان دیا ہی نہیں۔ اس نے پلیٹ سامنے کی اور خاموشی سے سر نیچے کر لیا۔ گوشی چنچال ہو رہی تھی اور ایسی شوخی اور چنچالی اچھے دنوں کے بعد اس نے کبھی اس کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ وہ مسلسل دانیال خان سے کیا کہہ رہی تھی، اس کے کانوں میں تو ایک لفظ بھی نہیں پڑا تھا، دماغ میں بجتے ہوئے جیسے تھوڑے کی ٹھک ٹھک اور شاں شاں کرتے کان۔ امی نے اسے دن بھر کی مصروفیت کے بارے میں پوچھا تھا اور ڈیڈی نے انٹرویو کی تفصیل مانگی۔ اس کو ڈپٹا بھی تھا کہ روزگار کی خاطر دنیا ہی ترک کر نہیں کر بیٹھے، لیکن ایک مکمل فقرہ، ایک پورا جملہ اس کے کانوں نے نہیں سنا۔ آپ کھانا شروع کیجیے۔ دانیال خان نے اس کو مشکل سے نکالا، وہ بھی اس سہولت سے جیسے یہ ان کا اپنا گھر ہو۔ وہ اس کے سامنے گھر پر اپنا حق جتا رہے تھے۔ فیلا نروس ہو رہی ہے، گوشی کھلکھلا کر ہنسی۔ اس کا جی چاہا گوشی کی اس حماقت پر اس کو چانٹا مارے۔ اس سے اچھا اس کو چوک میں کھڑا کر کے تماشا بنایا تھا۔ کیوں نروس ہو رہی ہیں ممی؟ بھوک نہیں تھک گئی ہوگی؟ ہاں، گوشی کا بھی تو ڈھنگ کا لفظ بولا کر۔ سوری ممی، میرا ذخیرہ الفاظ اچانک ختم ہو گیا، میں اس وقت اپنے آپ میں نہیں ہوں۔ سوری ممی کے بعد کا سارا فکر اسے زیر لب بڑبڑا کر کہا تھا۔ اس نے ایک نظر گوشی کی طرف گھور کر دیکھا۔ گوشی اس کی ناراضگی سے ہمیشہ ہائے فکر، لیکن اس وقت وہ سودوں نیاز سے بالاتر ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اپنے ساتھ بیٹھے شخص کی شے پر اس کا تماشا لگوا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر دانیال خان کی طرف ڈالی، وہ اس کو جیسے جادو کی پھونک سے ساکن کر کے بے نیاز سے ہو گئے۔ لاپرواہی سے کھانا کھاتے، اس کو خاص طور پر بے توجہی سے نوازتے اور ایک ایک شخص سے مخاطب تھے۔ تم میرے دل کے ہر موسم سے آگاہ ہو مسٹر دانیال خان، میں بھی تمہیں بھسم کر سکتی ہوں۔ تم جانتے ہو بدلہ لینے میں میرا بھی کوئی مقابلہ نہیں۔
اس نے گہرا سانس لیا۔ اور گھر میں سب لوگ کیسے ہیں؟ اس نے تمسخر اور راتی نگاہوں سے عین ان کی شرارت کرتی آنکھوں میں دیکھا۔ اور ذرا آپ کہہ کر دکھاؤ آپ کی بلا سے۔ تھوڑی دیر کے لیے جیسے بے یقینی کی کیفیت میں رہے، اس نے خود پر قابو پا لیا۔ ہاں، وہ اسی طرح خود کو سرزنش کرتی رہتی، اسے اپنے آپ پر بلا کا عبور حاصل ہے۔ سب ٹھیک ٹھاک ہے، بالکل سنجیدہ ہو گئے۔ آپ کو یاد کرتے بیبے، بیبے بھی، اور سب بھی۔ سب سے زیادہ یاد کرنے والا تو اب تھا ہی نہیں۔ وہ تھوڑی دیر چپکی رہی، پھر اس نے بال دوبارہ اپنے رنگ نکالی۔ اور انہوں نے میرے لیے کیا بھیجا ہے؟ آپ کے لیے۔ انہوں نے پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور حالی نکال لیا۔ کچھ بھیجا تو ہے شاید بیگ میں۔ کیا چیز ہے؟ کس نے بھیجی ہے؟ پتہ نہیں، میں نے کھول کر انڈے کی بیبے نے بھیجی۔ اس نے سنجیدگی کا ہو چڑھائے رکھا۔ اور آپ انہیں لے کر کیوں نہیں آئے؟ وہ جال بچھا رہی تھی اور قدم قدم پر ان کو لڑکھڑا کر گرانے میں اسے بھی مزہ آیا تھا۔ وہ اب تک کامیاب تھی۔ انہوں نے ایک نظر اس کی آنکھوں کی فاتحانہ چمک کی طرف دیکھا، لمحے بھر کر ڈرامائی وقفہ دے کر انہوں نے اس کی آنکھیں اپنے گرفت میں کر لی۔ آپ کہتی ہیں تو انہیں بھی لے آؤں گا۔ ان کے لہجے کی معنی ہے جی کس سے پوشیدہ نہیں تھی، کم از کم میز کے چاروں کناروں پر۔ وہ لڑکھڑ آ گئی کہ اس کی ساری حاضر جوابی اور ذہانت ایک دم جیسے بھاپ ہو گئی۔ انہیں تھوڑا سا ملال بھی ہوا کہ ہاں خود کو سکندر اعظم سمجھنے والی لڑکی کو انہیں چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی زردی آ گئی۔ اس نے ڈیڈی اور دانیال خان کے مابین گفتگو کا ایک لفظ بھی نہیں سنا تھا۔ اسے آفس میں کچھ کام تھا، اس نے گھر والوں اور مہمانوں سے ملازت کی اور خاموشی سے گھر آ گئی۔ دن کی تیز شعاعیں کھڑکی کے راستے کمرے میں آ رہی تھیں۔ اس نے پردے گرا دیے، بیڈ کور الٹ کر پھینکا۔ یہ وہی کمرہ تھا اور وہی اس کا محبوب پلنگ، لیکن جب وہ یہاں سے گئی تھی درد کی ایک انوکھی اور غم کی شدت سے ناواقف تھی۔ اس کا اس کے گرد ایک جال سب چھایا جاتا تھا۔ اس میں کون کون شریک ہے، کون کون جو یوں سرے محفل اس کا ڈرامہ رچا کر کچھ ہو رہا، نہ وہ اس کہانی کے خالق سے گاتی، نہ کرداروں سے۔ ہاں، وہ کمرہ بند کر کے سکون کے بہانے ان سے چھپ سکتی تھی، سو چھپ گئی۔ اس نے راکھی کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی اور اس کا مخصوص ہارن بھی، جو اس کے گھر کے عین سامنے خوب زور سے بجایا گیا تھا۔ یہ ہارن جانے والا ہاتھ گوشی کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ پھر جیپ نکل گئی۔ وہ کہاں گئے تھے، وہ کیا چاہتے تھے، اور یہاں تک کیسے پہنچے؟ وہ یہ سمجھنے سے بالکل عاجز تھی۔ کتنی دیر وہ سیدھی پڑی چھات کو تکتی، اپنی ذہنی صلاحیتیں استعمال کرتی تھی، پھر تھک کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہاں یہاں جس لیے بھی آئے تھے اور ان کے رویوں میں واضح فرق دفعہ چکا نہیں تھا۔ شاید اس لیے بھی کہ یہ ان کے گھر نہیں تھا، لانگ کو ان کے مالک بن بیٹھے۔ اسے لگا اس نے آنکھیں بند کی تھی اور کھولنے کو اس کا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ گرے ہوئے برتنوں کے پیچھے تاریکی پھیل رہی تھی۔ بے سادگی میں اس نے کلاک دیکھا اور 7-8 گھنٹے سوتی رہی تھی۔ اب دروازے کے پیٹے جانے میں شدت آ گئی، جیسے دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ یہ آیا اماں کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یا رحیم چچا کتنے دنوں سے اس کے اٹھتے رکتے قدموں پر بسم اللہ پڑھ کر پھونک رہے تھے۔ اس نے دروازہ چوپٹ کھلا حجرت سی ہوگی، غیر معمولی نیند سے بوجھل متورم آنکھیں، الجھے بکھرے بال سے لٹوں سے بھرے بے ترتیب لباس میں۔ آئی ایم سوری، آنے والے نے بے ساختگی سے کہا۔ سب گھر والے سمجھے آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ابھی آپ کی گمشدگی کی اطلاع عام ہوئی ہے۔ میں دیر تک سوتی رہی، سونی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے رسمی سے فکروں کی ذات میں کھڑے رہے۔ وہ کتنی دیر اس کے چہرے پر پھیلی زردی اور دن بھر سوئے رہنے کے باوجود اس کا پسماندہ چہرہ دیکھتے تھے۔ میں نے یہاں آ کر تمہیں پریشان کر ڈالا ہے نا؟ انہوں نے نرمی سے اس کے دروازے کی چوکھٹ سے کمر لگا لی۔ اور یہ عجیب بات ہے، میں ہمیشہ تمہارے لیے پریشانی کا سبب بنا رہا ہوں، حالانکہ ایسا میں نے کبھی نہیں چاہا۔ بیلا وہ خاموش رہی، اس کے پاس ان کے سارے الزامات کا جواب بھی نہیں تھا۔ میں جانتا تھا جو خوشیاں تم سے بچھڑ گئیں وہ تو میں تمہیں نہیں دے سکتا، لیکن تمہیں مزید الجھنوں سے بچانے کے لیے شاید اسے بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ بہت مدت ہوئی گوشی کا ایک ہاتھ میرے نام آیا تھا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ اس نے یہ پتہ یونیورسٹی لائبریری سے پرانے اخبار کھنگال کر نکالا ہے۔ اس نے یہ معلوم کرنا چاہا تھا کہ آیا بیلا نام کی کوئی لڑکی یہاں ہے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا شاید تم گھر سے ناراض ہو کر آئی ہو۔ میں تمہارے بارے میں تفصیلات لینے گوشی کے گھر تک آیا تو مجھے انکل جمشید نے سب باتوں سے آگاہ کیا۔ یہ اتفاق کی تھا بیلا، یا شاید تمہارے گھر کی ہمسائیگی جس نے ایک مدت مجھے اس گھر میں رکھا؟ بیبے کو میں نے اطلاع دی، میں مرغزار میں ٹھہرا ہوں، لیکن جب تک یہ مسئلہ مکمل طور پر حل نہیں ہوا میں تمہارا سامنا نہیں کیا۔ مجھے گوشی نے بہت مرتبہ نصیحت کی کہ کوئی تمہارا دل نہ دکھانے پائے۔ یہ اس وقت کی بات ہے بیلا جب تم خوب اچھی طرح کئی مرتبہ میرا اپنا دل دکھا چکی تھی۔ میں نے آپ کا دل کبھی نہیں دکھایا۔ وہ جیسے برہمی سے کھڑے سے بیٹھ گئی۔ اسے لگا اس کے پیروں میں مزید کھڑے رہنے کی جان نہیں ہے۔ کواڑ سے ٹیک لگا، اس میں رندی آواز میں کہا، الٹا آپ ہر وقت مجھے برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ تم نے مجھے کوئی اچھی بات کہنے کا موقع کب دیا ہے؟ ہر وقت گھوڑے پر سوار تم ہنٹر اٹھائے رکھتی ہو اور اپنا بچانے کے لیے مجھے کسی بھی لڑکی کے حوالے کرنے کو ہر وقت تیار
وہ گھٹنوں کے سہارے اس کے قریب ہی بیٹھ کے، بیبے کو تو میں تمہاری خواہش کے مطابق لے ہی آؤں گا، لیکن فی الحال یہ انگوٹھی میرے سے ہی پہن لو۔ انہوں نے انگوٹھی ڈبیا سے نکال کر بیلا ڈبیا دور گھاس پر اچھال دی۔ جی نہیں، میری ایسی کوئی خواہش نہیں ہے۔ اس نے اپنی انگلیاں ان کے ہاتھ کے شکنجے جیسی گرفت سے چھڑانی چاہیے۔ گو انگریز جیسی رسم ہے بہر گرفت، انہوں نے اس کی انگلی میں سنہری سا چھلا چڑھا ہی دیا تھا۔ اور کمال ہے، میں نے تو سنا ہے آپ راتوں کو اٹھ کر روتی بھی رہی ہیں اور خود کو منع بھی کرتی رہی ہیں کہ محبت جیسا موذی مرض آپ کو نہ لگے، کہیں آپ کی دعائیں قبول نہ ہو جائیں، اسی لیے تو ہم بھاگتے دوڑتے یہاں پہنچے ہیں۔ وہ بری طرح جھنجھلا کر اپنے ہاتھ ان کی گرفت سے آزاد کر لگی۔ یہ گوشی کی بچی تو میں نمٹ لوں گی، بے ساختگی میں کہہ کر لگا کر ہنستے، اس نے پہلی دفعہ ہی دیکھا تھا۔ دیکھا، تم ہمیشہ اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑا کر بھاگتی رہی ہو، حتیٰ کہ مجھے زخمی حالت میں چھوڑ کر بھی۔ ہے بیلا، یہاں ٹوٹے دروازے کے شگاف سے ہانپتی کانپتی گوشی نے اندر قدم رکھا اور اس کے دوڑتے قدم ڈبیا پر آ کر رکے، جس کی انگوٹھی کا نگینہ اس کی عزیزت جان دوست انگلی میں جگمگا رہا تھا، جس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کا دمکتا رنگ انگوٹھی کے قیمتی پتھر کو ماند کیے جا تھا۔ گڑی کے لوگوں کو تمہارا شدید انتظار ہے، بیلا، بیبے کو، شیریں کو اور نثار کو، ہان گل کو، حتیٰ کہ قیمت خان کو۔ وہ ایک اور جان قربان کرنے پر تیار نہیں۔ بستی کے لوگ تم سے کتنا پیار کرتے یہ انہیں اب معلوم ہوا ہے۔ بیلا کے خوبصورت سے ہاتھ دو مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں تھے، محفوظ اور معمون۔ دل کا اطمینان اس نے پہلی مرتبہ اس کے چہرے پر برستے دیکھا۔ رنگوں کی پھوار اور نرم محبت بھرے جذبوں کی بارش جھیم کر مسکراتی اس کی دوست، اس نے دوڑتے دوڑتے دونوں باہیں کھول کر ان دونوں کی گردن میں اٹکا دی۔